اس موضوع کی وہ ہے شیطان کے مقاصد اور اس کی نادانی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ ہم نے تمہیں بنایا، تخلیق فرمایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور وہ سجدہ نہ کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی گمراہی کی اجازت مانگی، رب سبحانہ نے عطا کی۔ پھر اس نے اپنے مقاصد میں یہ بات رکھی کہ اب میں نے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، پہلی بات ان کے ایمان کو چھیننا ہے، دوسری بات ان کو جہنم میں دھکیلنا ہے، تیسرا ان کو فسق و فجور کی راہ میں لگانا ہے، بلندیوں سے نیچے ان کو گرانا ہے، بے حیائی کا منبع ان کو بنانا ہے۔ یہ شیطان کا مقصد ہے اور اس کی ابتدا حضرت آدم کو سجدہ نہ کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس نے یہ نہ دیکھا کہ آدم کو بنایا کس نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، حالانکہ یہ تو فرشتے بھی جانتے تھے کہ یہ مٹی سے بنایا اور ہم نور سے ہیں، ہم نورانی ہیں، اللہ اس کو کھنکھناتی مٹی سے بنا رہا ہے، لیکن انہوں نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے گارے سے بنایا ہے، لہذا اس نے تکبر کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور مردود ٹھہرا۔ اس سے پہلے اس کا نام عزازیل تھا، جنت میں رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس انکاری ہو گیا۔ اگر وہ ایک راز کو پا لیتا تو کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ یہ دیکھتا نا کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے آدم کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اب جس کو اللہ خود بنا رہا ہے تو کتنی عظمت والا ہے۔ حالانکہ یہ ارادہ جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے رکھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اس کو زمین پہ بنائے گا جو قتل و غارت کرے گا، جو فساد پھیلائے گا۔ یہ بات تو فرشتوں نے بھی کی، جب اللہ نے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں اپنا زمین پہ نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے بھی یہ کہا، لیکن
فرشتوں نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا نہیں، یہ انکاری ہو گیا۔ یہ دیکھ لیتا نا کہ اس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اس نے بلکہ اظہار کر دیا انا خیر منہ خلقتنی من نار، میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ مجھے آگ سے بنایا، اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ یہ تو اللہ کی بے نیازی ہے کہ ایک انسان کو خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، ایک حقیر پانی سے بنا کے اتنا بڑا مقام عطا کرنا، یہ تو اس کی بے نیازی ہے۔ قطرہ حقیر سے، حقیر پانی سے انسان کو بنا کے پھر ساری مخلوق کو اس کے لیے بنانا اور اظہار کرنا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے میرے بندے تیرے لیے ہے۔ اور جس کو آگ سے بنایا، جو اپنے آپ کو اعلیٰ گردانتا ہے، اس کو پستیوں میں دھکیل دیا، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اور یہ حکم ان کے لیے بھی ہے جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن جو رحمان کے پیچھے چلتے ہیں، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، جو ایمان لائے، اعمال صالح کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، اب بھی دین کو جھٹلاتے ہو۔ تو یہ تکبر جو ہے یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے، اللہ کی نافرمانی انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ ابلیس بھی اگر یہ دیکھ لیتا کہ اس کو بنایا کس نے ہے، اس کو کن ہاتھوں نے سجایا ہے، کن ہاتھوں نے بنایا ہے، اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، روایت میں آتا ہے 60 ہاتھ تک حضرت آدم کی قد و کامت تھی، اور حضرت آدم ہماری طرح چھوٹے سے بڑے نہیں ہوئے، 60 ہاتھ تک ان کا قد تھا۔ اللہ نے ان کو بنایا، پھر روحوں کی، پھر فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا۔ اب جب اللہ اتنا کروا رہا ہے تو اس کی بھی کوئی منشا ہوگی، کوئی حکمت اس کی بھی ہوگی۔ سبحان اللہ، منع تو کر رہا ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ امر تھا، حکم تھا اس کا۔ حکمت یہ تھی کہ تم نے اس پھل کا ذائقہ چکھنا ہے، کیونکہ آدم کی پشت میں جنت نور والے بھی تھے اور نار والے بھی تھے، جنتی بھی تھے اور جہنمی بھی تھے۔ جنتیوں کو لے کے دوبارہ داخل ہوں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو اس نے تکبر کیا، میں انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوئی مٹی سے بنا ہے۔ حالانکہ مٹی میں تو 100 حکمتیں ہیں، مٹی تو آگ سے بہتر ہے، یہ نادانی تھی اس کی۔ دیکھو مٹی میں حیات ہے، مٹی امین ہے، مٹی پرورش کرتی ہے، دوسرے کو تقویت دیتی ہے، دوسرے کو سلامت رکھتی ہے۔ آگ میں تپش ہے، آگ میں ختم کرنے والا مادہ ہے، آگ میں امانت نہیں ہے، آگ حرارت دیتی ہے، مٹی میں تو امانت ہے، مٹی تو امین ہے۔ حکمتیں نہیں پتہ نا، شیطان اینڈ کمپنی، شیطان اینڈ
کمپنی، ان میں حکمت نہیں ہے، مٹی والوں میں تو حکمت ہے۔ دیکھو آگ میں دانا رکھو کیا ہوگا؟ جل جائے گا، جل جائے گا۔ مٹی میں دانا رکھو پیداوار دے گا، ایک نہیں نکلے گا، کئی نکلیں گے، پھر کئی اس کے ساتھ نکلیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک دانے کو کہاں تک مٹی پہنچاتی ہے؟ آگ میں دانا رکھو جل جائے، فوراً جل گیا، مٹی میں دانا رکھو پھلے پھولے گا۔ کئی دانے پیدا ہوں۔ آگ جلا دیتی ہے، مٹی جلا بخشتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ آگ خاتمہ کرتی ہے، مٹی شہر آباد کرتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ دیکھو نا آج تو میڈیکل سائنس نے بھی یہ پروو کر دیا ہے کہ بچوں کو اب تو خیر ہم تو ہمارا تو عادت بن گئی ہے کسی کی نکالی کرنی ہے۔ اب تو ہر طرف گھر ہی پکے ہوتے جا رہے ہیں، بیماریاں بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، ورنہ پرندہ بھی لو نا تو اس کے لیے مٹی رکھتے ہیں تاکہ وہ پنگھر جائے، پھل پھول جائے، تر و تازہ ہو جائے۔ بچوں کی بھی یہی مثال ہے، ان کو بھی مٹی کی ضرورت ہے، زمین پہ کھیلنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو کچھ وقت کے بعد حکمتیں پتہ چلتی ہیں نا، حکمت ہے یا ذرا اس کے اندر، یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ دیکھو جب مرغا آیا تھا یہ شیور گاؤں میں اور دیہاتوں میں جب یہ گیا تھا، ترٹ کے قوم اس کے اوپر پڑتی تھی جس طرح جانور چارے کے اوپر پڑتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا تو آہستہ دور ہوتے، جب اس نے اپنا رنگ دکھایا نا، شیطانیت گمراہی جب رنگ دکھاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ پہلے تو بندہ اس میں گھستا ہے، یہ ڈبوں کا دودھ جو آیا تھا، اب پھر آہستہ آہستہ قوم اس سے پیچھے جانا شروع ہوئی۔ تو وقت کے ساتھ چیز کا پتہ چلتا ہے۔ تو مٹی کو شہر آباد کرتی ہے اور آگ شہروں کو برباد کرتی ہے۔ نادان تھا نا، اس کو سمجھ نہیں تھی اس چیز کی، حکمتوں کو اس نے نہیں جانا، فوراً کہہ دیا انا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو مٹی تو 100 حکمتیں رکھتی ہے۔ اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے بنایا، اس پہ چلتے ہو، آباد ہوتے ہو، بنتے پھوٹتے ہو، تپی ہوئی گرمی ہو، روڈ کے اوپر چلا جا سکتا ہے؟ نہیں، بتائیں نہیں، مٹی پہ پھر بندہ چل سکتا ہے، گرم بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے۔ بے شک، لوہے کے اوپر، روڈ کے اوپر، فرش کے اوپر تو باپ پیر رکھنا بھی ہے، ہار ساون میں بندے کو لگ سمجھ جاتی ہے۔ تو اس لیے نادان تھا، اس نے کہہ دیا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تکبر کی علامت ہے، اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تکبر جو ہے یہ صرف ذات باری کے لیے مست ہے، اس کی ذات کے لیے ہے، بندے میں وہ عاجزی پسند کرتا ہے۔ بندہ عاجز ہوگا، یہ کام تو شیطان کا ہے اور اس کے مقاصد میں ہے تکبر کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا۔ جو اس کے پیچھے چلا، آج تو اس کی دیوانے بہت زیادہ ہے، حالانکہ ہونا تو اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے ہونا چاہیے تھا۔ اس میں بقا بھی ہے، اس میں سلامتی بھی ہے، اس میں نجات بھی ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، نہ ختم ہونے والا اجر بھی ہے۔ اب جب پہلا سور پھونکا جائے گا، ساتھ شیطان مر جائے گا، اس کی ڈیوٹی بھی ختم ہو جائے گی، اس کا کام بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ تو بس رستہ دکھاتا ہے۔ شاید اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ استفسار کر کے نبی پوچھتے ہیں، آپ نے
جنوں اور انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی ہے تو صحابہ رسول حیران ہو جاتے، کیونکہ اس وقت تو آس پاس ایسے نہیں تھے نا. اپنی کمپنی میں مومن ہی تھے، ایسے نہیں تھے تکبر کرنے والے منافقین بجمانوں کا ٹولہ تو ساتھ نہیں تھا، صحابہ کا ٹولہ تھا. اور صحابہ کی جو جماعت تھی وہ کوئی معمولی جماعت تو نہیں تھی. بے شک. یہ تو ناسمجھوں کو سمجھنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت، کیا کہنے اس جماعت کی، سبحان اللہ کیا سبحان شان ہے اس اللہ جماعت کی، سبحان اللہ کیا مقام ہے اس جماعت کا، سبحان کیا اللہ. مرتبہ ہے اس جماعت کا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. تو وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. انسانوں میں بھی شریر ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. احکام القرآن میں غالباً حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں انسان کا شر بڑا سخت ہے. میں جب شیطان سے اور جنوں سے اللہ کی ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں تو یہ دور بھاگ جاتے ہیں. یہ انسان ایسا شریر ہے، یہ دور نہیں بھاگتا. جب میں پناہ طلب کرتا ہوں تو یہ اور قریب آ جاتا ہے، اور زیادہ گھستا ہے. تو انسان کے شر سے نہیں بچا جا سکتا. اللہ ہی بچائے تو، اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے تو کام بن سکتا ہے. اور اس کی مدد تب ہی آتی ہے جب بندہ اس کا ہو جائے. دیکھیں نا، اللہ نے کہا نا ہم نے تمہیں بنایا، ہم نے تمہیں عزت والا بنایا، ہم نے تمہیں خوبصورت بنایا. بنانے کے بعد پھر نیچے سے نیچے درجے میں ڈال دیا. پھر جس نے ہماری بات مانی، ہمارے اوپر ایمان لایا، ہمارا ہو گیا، پھر ہم نے نہ ختم ہونے والا اجر اور نہ ختم ہونے والی عزت اور نہ ختم ہونے والی بقا و سلامتی عطا کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے اللہ نے فرشتوں کو بچایا اور اس کو گمراہ کر دیا، ساتھ قیامت تک چھٹی بھی دے دی. اس میں انا تھی نا، تکبر تھا. کسی نے ایک سوال کیا، دوسرے نے کیا سلطان محمود غزنوی سے، جناب آپ اس ایاز کو بڑا قریب رکھتے ہیں، ایاز کے بڑے آپ تذکرے کرتے ہیں، یہ آپ کے بڑے قریب ہے. جب بادشاہ سن حیران ہوا نا تو ایک دن سب کو درباریوں کو اکٹھا کر لیا. قیمتی گلاس ایک کو بلاتا تھا، قیمتی گلاس اٹھایا ہیرے جواہرات کا، کہا اس کو زمین پہ پٹک کا مارو تاکہ ٹوٹ جائے. وہ کبھی بادشاہ کے حکم کو دیکھتا تھا، کبھی قیمتی پیالے کو دیکھتا تھا. پھر کہا بادشاہ سلامت، یہ بڑا قیمتی ہے، چل ٹھیک ہے چل. ساری کمپنی جب بھگت گئی نا تو ایاز کو بلایا. اب سب دیکھ رہے ہیں. بادشاہ نے کہا ایاز اس کو زمین پہ فرش پہ پٹک کے مارو ٹوٹ جائے. اس نے ہیل دلیل نہیں کی، سوچا نہیں، زور سے مارا، زمین پہ توڑ دیا. کہا میں اسی وجہ سے اس کی عزت کرتا ہوں، اسی وجہ سے اس کو قریب رکھتا ہوں، اس سے مشورہ لیتا ہوں، یہ میرا وفادار ہے. تمہیں میں نے بولا تم اس کی قیمت کو دیکھتے رہے، مقام کو دیکھتے رہے. اس نے قیمت کو نہیں دیکھا، اس نے میرے حکم کو دیکھا ہے. بے شک سبحان اللہ. اس نے میرے حکم کو دیکھا ہے. ابلیس نے اپنی قیمت کو دیکھا ہے، اگلے کی قیمت کو نہیں دیکھا کہ اس کو بنایا کس نے ہے. بے شک سبحان اللہ. تو پھر جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، جن کو نور سے بناتا ہے، جن کو افضل بناتا ہے، جن میں عیب نہیں، جن میں کمزوری نہیں، جن میں گناہ نہیں،
جن میں فساد نہیں، ان کو اس کے سامنے جھکا رہا۔ یہ یاد رکھو، سجدہ تعظیمی جو ہے یہ بھی امت محمدیہ پہ حرام ہے۔ ہمارا تعظیمی سجدہ بھی کسی کو کرنا مطلقاً حرام ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پہلی جلد کے غال پر 3 صفحے پہ لکھا ہے امت محمدیہ پہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اس لیے درباروں پہ جا کے نک نہ رگڑا کرو۔ شرعی حکم یہ ہے کہ 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کے دعا کرو۔ حرام ہے وہاں پہ ناک جا کے پیشانی اور ناک کو لگانا، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں، نبی پاک کا صحابی بھی حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے وہ انسان تو نہیں ہے، شیطان ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے ایک زمانہ آئے گا کپڑوں میں بندر اور خنزیر ہوں گے۔ آج کمی تو نہیں ہے، لوگوں کی آخرت خراب کی جا رہی ہے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے اگر کی پوری بھینس ذبح کی جاتی ہے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھو نا، اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو تو بندہ اللہ کا ہو جائے تو اس سے بڑا بے نیاز کون ہے اور غنی کون ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی ماننے والا کہتا ہے ساری زندگی بھوک میں گزاری ہے، اللہ سے عرض کرو مجھے میرا کھانا ایک ہی دن کا مجھے دے دے، جتنا دینا ہے دے دے۔ کبھی پیٹ بھر کے کھایا نہیں، غربت میں زندگی گزاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرضی پیش کر دی، اللہ نے رزق دے دیا، جو اس کے مقدر میں تھا، جو نصیب میں تھا دے دیا، اس کو مل گیا۔ کچھ وقت کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس سے گزرتے ہیں، تو اس کے پاس تو مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ بھی اللہ کے جلالی پیغمبر تھے، عرض کی مولا مجھے کہا، میں نے عرض کی جو کچھ اس کے مقدر میں اس کو دے دیا جائے، آپ نے دے دیا جائے۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس تو مال و دولت کی انبار لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا موسیٰ جب اس کے سامنے اکٹھا مال گیا، اس نے وہ اپنے لیے نہیں رکھا، اس نے تو دیگیں چڑھا دی، خیرات تقسیم شروع کر دی، لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ مجھے حیا آ گئی، جو میرے بندوں کو کھلاتا ہے میں اس کے رزق کو تنگ کر کے رکھوں، میں نے بھی اس پہ رزق کی فراوانی کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کہا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، مانگنے والا کبھی غنی نہیں ہو سکتا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہو سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تو ماشاء اللہ ہم سارے ہی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ آپ چلو نا یہاں سے، روز کرایہ بدلا ہوتا ہے، کہتے جی ہماری پوری نہیں ہوتی، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ بھائی مہنگا ہو گیا ہے تو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ بے شک۔ دنیا کو بندہ لوٹتا رہے اور اللہ پہ خیر کی توقع رکھتا رہے تو ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے پچھلے جمعے میں ایک حدیث بیان کی ہے، نبی پاک نے فرمایا قیسو من دانا نفسہ وما عمل لما بعد الموت۔ عقل مند ہے وہ آدمی، دانا ہے وہ آدمی جس نے موت کے بعد والی زندگی کو کامیاب بنایا اور اس کو سامنے رکھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ موت کے بعد والی زندگی، اسی لیے اللہ نے کہا انا ارآہ استغنا،
अर्राह इस्तगना, जब बंदे के पास माल आता है ना फिर बिफर जाता है, जब माल नहीं होता तो आजिज़ी इख्तियार करता है, जब माल आता है तो अल्लाह की मखलूक को अपने से कम तर घटिया समझता है। यही तो काम शैतान का था। उसी ने कहा था अना खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन। उसने मिट्टी की हिकमतों को नहीं देखा, उसने इस हिकमत को नहीं देखा कि इसको बनाने वाला कौन है। हम भी नहीं देखते कि ये कलमा किस नबी का पढ़ने वाला है जिसको लूट रहे हैं। इतना अगर समझ लेना इसका रब मेरा अल्लाह है, इसका नबी मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है और नबी के इस फरमान को सामने रखे, खैरुन नास मन यनफउन नास, बेहतरीन लोग वो है जो दूसरों को नफा देते हैं, फायदा देते हैं। तो दुनिया जन्नत में बन जाए। अल-आजिरु मनित्तबअ, अल-आजिरु मनित्तबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने फरमाया बेवकूफ है वो आदमी, अक्लमंद है वो जिसने अपनी आखिरत की मौत के बाद वाली जिंदगी को सामने रखा, और बेवकूफ है वो जिसने नफ्स की पैरवी की, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चला और तवक्को और तमन्ना अल्लाह पे रखता रहा। आज ऐसे ही है जी, तेल महंगा हो गया, चीजें महंगी हो गई है, जुल्म है। अल्लाह इस कौम को हिदायत दे। आमीन। जब 249 रुपए था तो उस वक्त किराए बढ़े थे, फिर 215 हो गया, किराए हो ही गए। अब 250 हुआ है तो किराया 30 रुपए और 30 रुपए और 50 रुपए ऊपर बढ़ गया है, और जी किराया बढ़ गया। जहां पे अपने ही डाकू बन जाए फिर वहां खैर से क्या आप तवक्को रख सकते हैं। मुसलमान तो वो थे जिनकी मिसालें अल्लाह ने दी, एक के घर में बकरे की सरी गई, फिर के दोबारा उसी के घर में आ गई। सुभान अल्लाह। मैदान जंग है, एक ने पानी की आवाज ली, उसने कहा अगले को दो, मेरी खैर है। अगले से आवाज आई पानी की, उसने कहा मेरी खैर है, अगले को दे। वापस उस पे पानी आया तो वो अल्लाह को दे रहा। सुभान अल्लाह। ये दीन है, ये इंसानियत है, ये तो शैतानियत है। अपने पेट भरते जाओ, दूसरों को जलील करते जाओ। हम भी फिर राजी हैं ना, अगर कोई 2-4 कहते हैं भाई नहीं इतना किराया नहीं, अरे 2 खुद के गड्डी में बैठ जाते हैं, कहते हो जी गल तो 20 रुपए नहीं, गल 20 रुपए नहीं, गल इंसानियत उसूल और कानून की है कि कोई बेचारा नहीं दे सकता। बेशक। तुझे अगर है तो अपने पास रख, गरीबों का ख्याल कर, अल्लाह तेरा ख्याल करेगा, मिस्कीनों का ख्याल कर, अल्लाह तेरा ख्याल करेगा। ये इंसानियत है और ये दीन है। बेशक। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने फरमाया ना, अल्लाह कुरान में भी कहता है सुम्मा लअक़अदन्ना सिरातल सिरातल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्ना मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम। शैतान कहता है तू मुझे बस छूट दे दे, मैं इनके रस्तों में भी घात लगा के बैठूंगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, अल्लाह इसके शर से बचाए। आमीन। कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, शैतान के शर से बचते हैं, इसलिए इससे बचते हैं। नबी पाक ने फरमाया ये घात लगा के बैठता है, बंदे को कहता है, बंदा कहता है नहीं मैं अल्लाह की मानूंगा। जिहाद करने वाले के रास्ते में लगाता है, रंगीनियां दिखाता है, वो कहते हैं नहीं, और तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तेरी बीवी बेवा हो जाएगी, दूसरे से निकाह कर लेगी। ये कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाह की राह में चलने वाले को 100 वसवसे देता है, और किधर जा रहा है, भूखी इधर, जिल्लती जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, वो कहता है नहीं मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मेरे नबी ने फरमाया ऐसे बंदे को जब मौत आती है, ऐसे बंदे को जब मौत आती है वो अल्लाह के ज़िम्मे हो जाता है, अब अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह। लेकिन उसके लिए
اس کے لیے اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے، عقیدہ بنانا پڑتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک طرف شیطان ہے، دوسری طرف نبی کی سنت ہے۔ وہ نبی کی سنت کو ترجیح دے گا اس لیے کہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پھر آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ مشکلوں کو دور کرتا ہے، ورنہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ کو بھول کے کہے کہ میرے اوپر خوشحالی آ جائے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون، قلبی سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ شیطان کے پیچھے تو گمراہی ہے۔ اور آج کیا ہے، ہم ایک دوسرے کے اوپر اچھا نہیں سوچ سکتے، اس لیے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر بھی اس وقت آتا ہے جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ جیسے بچوں کا امتحان ہوتا ہے نا تو مسجدوں میں دوڑ پڑتے ہیں، یقین تو ہے نا، اگر کافر سے کوئی پوچھو بارش کون برسانے والا ہے تو کہے گا اللہ، پتہ تو سب کو ہے، لیکن یہ دنیا کا حسن، دنیا کی رنگینی انسان کو اس سے غافل کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن نازل کیا، اس قرآن کو پڑھو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو تاکہ تمہاری روٹین بنی رہے۔ اس رستے پہ چلو، اسی رستے میں کامیابی ہے، بقا اور سلامتی اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے میں ہے۔ ہم کہیں کامیاب ہو جائیں گے؟ کبھی تو مسلمان اتنا غیرت مند تھا، آج پوری دنیا اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کیوں دیکھتی ہے؟ ان کو پتہ ہے یہ بک جاتے ہیں، یہ ٹکوں پہ بک جاتے ہیں۔ بکنے والوں کو، اپنوں کو تیل دینے والوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ یاد رکھیں۔ عزت والے وہی ہیں جو اپنی عزت خود بناتے ہیں۔ اللہ help those who help themselves، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اپنوں کا خیال کرو، اپنی قوم کا خیال کرو، اپنے گھر والوں کا خیال کرو، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو۔ ناراض ہوتے ہیں، ناراض نہ ہو۔ وہ ناراض ہوئے، تم نے اٹھ کے جادو کرنا شروع کر دیا، تعویذ نکالنے شروع کر دیے، ان بیڑا غرق کر دیا اس عقیدے نے ہماری قوم کا کہ تبھی سب کچھ کریں گے۔ مانگو اللہ سے یار، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ تم کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو؟ اس نبی کو ماننے والا میرے علی تھا، تو کیا ہوا؟ ایک طرف فتنہ قادیانیت ہے، ایک طرف نبی کا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری شیطان کی ذریت قادیانی کے پیچھے ہے، لیکن اس نے کہا نا میدان میں، ایک مینار پہ تو چڑھ کے چھلانگ لگا، ایک مینار پہ میں چڑھ کے چھلانگ لگاؤں گا، جو مر جائے گا وہ سچا ہوگا، جو مر جائے گا وہ جھوٹا ہوگا، جو بچ جائے گا وہ سچا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھا نا، یقین تھا میں اللہ کی رضا کی خاطر قدم اٹھا رہا ہوں، اور اللہ سے بڑھ کر غیرت مند کوئی نہیں، حیا کرنے والا کوئی نہیں، لجپال کوئی نہیں۔ اس کو پتا تھا میں کس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ آیا ہی وہ آیا ہی اس لیے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، ہم قرآن کی طرف نہ جائیں، ہم دین کو آخری کلاس سمجھیں تو بابا پھر امت میں خیر نہیں آ سکتی۔ یہ یاد رکھیں، امت کو عزت نہیں مل سکتی۔ کبھی 17 سالہ نوجوان عزت والا تھا، حکمرانی کرتا تھا، آج پڑھے لکھے ہمارا بیڑا غرق کر رہے تو کیا ہو جائے؟ بس یہ جان لیں ہماری بقا دنیا کی، ہماری کامیابی قبر کی، ہماری کامیابی حشر کی اللہ کے قرآن کے ساتھ، بے شک سبحان اللہ، قرآن کی سبحان اللہ۔ گستاخیاں ہوتی رہے اور امت مسلمان سکون سے 2 ٹائم کی روٹی کے پیچھے لگی رہے تو اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کیا لگا؟ حالانکہ اس رب نے قسمیں کھا کے یہ کہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد میرے رب نے کہا ہم نے انسان کو عزت والا خوبصورت بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری کائنات کا حسن جو ہے وہ کائنات ہے، ساری کائنات حرکت میں ہے تو اس انسان کے لیے ہے۔ اب انسان کو بھی اللہ کی رضا کی خاطر حرکت میں آنا چاہیے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔